السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، معزز سامعین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 23واں روزہ چل رہا ہے. تو 29 یا 30 روزوں میں سے تقریباً 23 روزے اور 23 تراویح ہماری ہو چکی ہیں. اس موقع پر بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جن کا آپ سے میں مذاکرہ کروں اس موقع پر، موقع کی مناسبت سے. لیکن ساری باتوں کو بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں مذاکرہ کروں گا. ان 23 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے جو فوائد اور جو منافع حدیث شریف میں بیان فرمائے ہیں، ان کے متعلق ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا اکاؤنٹ لینا چاہیے کہ 23 دن جو گزرے ہیں وہ کس طرح گزرے، ان کی ترتیب کیا رہی، رمضان کے برکات اور اس کی رحمتوں سے ہم کما حقہ فائدہ اٹھا پائے یا نہیں اٹھا پائے. تو جس طرح 23 دن گزرے ہیں اسی طرح باقی دن بھی گزر جائیں گے. اگر اب ہم نے ابھی بھی توجہ نہیں کی، ابھی بھی غفلت سے باز نہیں آئے، تو پھر یہ ہمارے لیے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے. اور اگر ان 23 دنوں کے اندر ہم سے رمضان مبارک میں قرآن مجید کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں اور دیگر عبادتوں کے سلسلے میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اور یقیناً ہوئی ہوگی کیونکہ ہم سراپا تقصیر کا پتلا ہیں اور غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہی ہیں، تو یقیناً ہوئی ہوں گی ہم سے کوئی کمی کوتاہیاں، تو ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کا اب بھی ایک موقع ہے. اب بھی موقع ہے کہ ہم سنبھل جائیں، کیونکہ اعتبار جو ہوا کرتا ہے وہ انجام کا اور خاتمے کا ہوا کرتا ہے. اگر کوئی شخص زندگی بھر کفر کرتا رہے اور آخر میں اس کو ایمان کی توفیق ہو گئی اور کلمے پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر اس کا بیڑا پار ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص زندگی بھر مسلمان رہا لیکن انجام کار آخر میں اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو اس کی ساری عمر کی جو محنتیں تھیں، جو اعمال تھے، وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اعتبار آخر کا ہوتا ہے، انجام کا ہوا کرتا ہے. تو اس لیے ابھی بھی 6 دن یا 7 دن جو بھی باقی رہ گئے ہیں، ان 6-7 دنوں میں ہم کوشش کر کے انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھا سکتے ہیں. تو اس لیے اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا اکاؤنٹ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر کا مہینہ فرمایا، اور ہم اس مہینے میں صبر کی کتنی پریکٹس کی، کتنی مشق کی، اور کتنے موقعوں پر اپنے آپ سے بے قابو ہو گئے. صبر کی جو اقسام ہیں اس میں کس قدر ہم کامیاب ہو سکے. اور اسی طرح یہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات فرمایا ہے، غم خواری کا، ہمدردی کا، ایثار کا، دوسروں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا، دوسروں کی دلجوئی کرنے کا یہ مہینہ ہے. ہم نے اس مہینے میں
کتنے غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھا، کتنے یتیموں پر دست شفقت رکھا، کتنے حاجت مندوں کی ہم نے حاجت برائی کی، کتنی جو ہے ضرورت مندوں کی ہم نے ضرورت پوری کی، اس کا بھی خیال کریں، اس کا بھی جو جائزہ لیں، اس کا بھی حساب کتاب لیں۔ اور اگر رمضان کے روزوں میں روزوں کا جو مقصود ہے اس کو ہم نے حاصل کیا نہیں کیا، روزوں کا جو اصل مقصد بیان کیا گیا ہے، روزوں کی جو روح ہے تقوی ہمارے اندر کس قدر پہلے تھا اور کس قدر انکریز ہوا، اس کا لیول بڑھا یا نہیں بڑھا۔ اگر لیول نہیں بڑھا، وہی حال وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو ابھی بھی ہم کو جو ہے ہوش کے ناخن دینے چاہیے اور ہوش میں آنا چاہیے، خواب غفلت کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی چانس ہے۔ تو اب جتنے دن باقی ہیں ان کی میرے دوستوں بزرگوں قدر کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ 3 عشرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا دہا جو رحمت کا، اللہ تعالی کی رحمتوں کا ہوتا ہے، ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں اللہ کی کتنی رحمتوں کو منتقل کیا، کتنی رحمتوں کے حقدار بنے، کتنی اللہ کی رحمتوں کو ہم نے اپنی طرف متوجہ کیا، ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بنے یا نہ بنے، نہیں بنے، اس کا بھی جائزہ لیں۔ اسی طرح دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے اور وہ بھی گزر گیا، ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا بھی حساب کتاب لیں، اس کا بھی جائزہ لیں۔ اور تیسرا دہا وہ بھی شروع ہو گیا اور تقریباً جو ہے تیسرا دن گزر رہا ہے، تو ہماری مغفرت کی آزادی کا، دوزخ سے مغفرت کا اعلان ہوا نہیں ہوا، ہم نے اپنے آپ کو دوزخ سے آزادی کا مستحق بنایا نہیں بنایا، اس بارے میں بھی ابھی ہم کو جو کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ ہم اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھیں، ہم نے کتنا کھویا اور کتنا پایا، اور آگے مستقبل پر بھی نظر رکھیں کہ کتنے دن ہمارے رمضان کے باقی ہیں، کس قدر ہم پا سکتے ہیں اور کس قدر کوشش کر سکتے ہیں، کس قدر مجاہدہ کر سکتے ہیں، اس طرف مجھے جو اہم توجہ دلانی تھی۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کو مشروع فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور نبوت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کو یہ ادا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی اس طرح پسند آئی کہ امت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اعتکاف کو مشروع فرما دیا۔ اعتکاف کیا ہے؟ یہ اپنے مولا کریم کو راضی کرنے کی ایک انتہائی آخری تدبیر ہے کہ اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی ہے کہ جیسے کتا ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی چیز نظر آ جائے، روٹی ہڈی وغیرہ، تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جتنے مرتبہ اس کو بھگاؤ گے، دھتکارو گے، اسی دفعہ وہ چلا تو جائے گا لیکن پھر واپس آئے گا، چلا جائے گا پھر واپس آئے گا، یہاں تک کہ اس کو کوئی ہڈی نہ مل جائے، وہ برابر آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہی مثال سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رب کریم کو، جو ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری شامت اعمال کی وجہ سے، ہماری بدبختی اور منحوسی کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، ان کو منانے کا ایک آخری چانس، ایک آخری موقع وہ اعتکاف ہے۔ اور اس میں انسان چاروں طرف سے کٹ کر، اپنے گھر سے کٹ کر، اپنے بیوی بچوں سے کٹ کر، رشتے داروں سے کٹ کر، اپنے سامان سے کٹ کر اللہ کے در پر آ جاتا ہے اور پڑا رہتا ہے کہ اے مولا، جب تک کہ آپ میری مغفرت نہیں کر دیں گے تو میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کی مثال وہ ہمارے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک جلالی قسم کے فقیر آیا کرتے تھے، جلالی قسم کے فقیر آیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آ کر کے جو ہے اپنے دکانوں کے سامنے، دروازوں کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اتنے کا سوال ہے بابا، 100 روپے کا سوال ہے بابا، 20 روپے کا سوال ہے بابا، اور جب تک کہ وہ اس کی مراد پوری نہیں کی جاتی، وہ جلالی ملنگ جو ہے وہاں سے ہٹتا نہیں تھا، ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، ٹلتا نہیں تھا،
اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سر پھوڑنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے، سر توڑنے کے لیے ہر قسم کی جو ہے قربانیاں پیش کر دیتا تھا، چاقو سے اپنا سر جو ہے لہو لہان کرتے تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس طرح جو جلالی فقیر ہوا کرتے ہیں، اسی طرح کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اس قسم کی کیفیت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلیکٹ فرماتے ہیں، ان کا سلیکشن ہو جاتا ہے. وہ اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنے جلال کا روپ اختیار کر لیتے ہیں کہ اے مولا، جب تک کہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ تو ہمیں نوازے گا نہیں، جب تک کہ ہمیں بخشے گا نہیں، جب تک کہ تم ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہم تیرے در سے ہٹنے والے اور ٹلنے والے نہیں. تو آخرکار انسانوں کو یہ سرہم آ جاتا ہے. شروع میں جلالی فقیروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بھائی سر پھوڑنے دو، اس کا اپنا سر پھوڑتا رہے. لیکن ایک موقع ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے پسیج جاتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے اور اس پر جو ہے شفقت اور محبت آ ہی جاتی ہے، اس کے مطالبے کو پورا ہی کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے انتہا کریم ہے، بے انتہا رحیم ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں. اس کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی محبت کے اظہار کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. تو بندہ جب تھوڑا سا کوشش کرتا ہے اپنے رب کو منانے کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی، وہ بے پناہ محبت اپنے بندے سے کرنے لگتے ہیں، وہ بے پناہ اپنے بندے کو چاہنے لگتے ہیں، بے پناہ اس کی مغفرت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. بس ذرا سا کوشش کرنے کی جو ضرورت ہے کہ کوشش کر کے دیکھو تو یقیناً جو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اور ایک تو ہوتی ہے اعتکاف کی صورت اور ایک ہوتی ہے اعتکاف کی روح. اسی طرح روزے میں بھی روزے کی ایک صورت ہوا کرتی ہے، روزے کا ایک ظاہر ہوا کرتا ہے اور روزے کا ایک باطن ہوا کرتا ہے، روزے کی روحانیت ہوا کرتی ہے. تو روزے کا ظاہر تو یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے جن کو منع کیا گیا شریعت میں جو ہے اس سے روکا رہے، یہ روزے کا ظاہر ہے اور یہ روزے کا جسم ہے. اور روزے کی روح یہ ہے کہ جو ہے انسان جو ہے تقوی والا بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. ورنہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو کھانا پینا اور جو ہے بیوی کے ساتھ رہنا یہ سب چیزیں چھوڑ کے دیتے ہیں، لیکن ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئے گی. اسی طرح اعتکاف کی یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے جسم کو خدا کے دروازے پر، خدا کے گھر میں داخل کر لے اور اپنا جسمانی تعلق ساری چیزوں سے منقطع کر لے، کاٹ لے. یہ اعتکاف کی صورت ظاہرہ ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مولا کے در پر جو ہے پڑا رہے، مولا کے گھر میں آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی ایک روح ہے، اعتکاف کا یہ ایک باطن ہے کہ وہ ہے خلوت. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خلوت حاصل ہو جائے، اور خلوت بھی ایسی جو خلوت صحیحہ، جیسے کہ محبوب سے اگر ملاقات کرنا اگر کوئی چاہے تو اس میں خلوت صحیحہ کا جو ہے اعتبار کیا جاتا ہے کہ محبوب سے ملاقات تنہائی میں ہونی چاہیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہیں، ہمارے خالق ہیں، پالنہار ہیں، ان سے بھی جو ہے خلوت اعتکاف جو ہونا چاہیے وہ خلوت کے اندر ہونا چاہیے. ساری چیزیں انسان کی جو دل میں گھسی ہوئی ہیں ان سب کو نکال دے، ان سب سے بے تعلق ہو جائے. اور اگر یہ چیزیں اگر آ بھی جاتی ہیں تو وہ غالب نہ ہونے پائیں. تو یہ روح ہے اعتکاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت حاصل ہو جائے اور ساری دوسری چیزوں سے اپنا تعلق وغیرہ جو ہے ختم ہو جائے. اور اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا دل صاف ہوتا ہے. اور دل کا صاف ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. چاہے رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، لیکن جو معتکف اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف جو مشروع ہے، اس کو پورے جو ہے 10 دن کا ثواب ملتا ہے. اگر 9 دن بھی اعتکاف میں رہا تو اس کو بھی جو 10 دن کا ثواب ملے گا، 10 دن ہو جائیں تو 10 دن کا بھی ثواب ملے گا. عام طور پر 29واں چاند ہونے کی شکل میں، کیونکہ 21ویں شب سے عشرہ شروع ہوتا ہے تو 9 دن ہو جاتے ہیں. تو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ شہرا عید لا ینقصان، کہ عید کے 2 مہینے وہ کم نہیں ہوتے، یعنی مکمل ہوتے ہیں. اور عید کے 2 مہینے سے مراد
ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرے ذی الحج کا مہینہ ہے، وہ بھی عید کا مہینہ ہے، تو وہاں پر بھی لوگ روزے رکھتے ہیں عشر اولا کے بقرعید کے اندر. تو وہاں اگر اتفاق سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو ہے چاند اس طرح ہو گیا تھا اور بجائے 9 روزوں کے جو ہے اس وقت 8 روزے ہو گئے، تو روزے تو 8 ہی ہوں گے، ثواب ملے گا 9 کا. اسی طرح یہاں رمضان المبارک میں 29 میں چاند کی شکل میں روزے تو ہوں گے 29 اور اعتکاف ہوگا آخر کے 9 دنوں کا، لیکن اس میں جو ثواب ملے گا اس کو جو پوری راتوں کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خزانہ رحمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اور معتکف کی بہت سی برکات ہیں، بہت سی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے فریضے سے، اپنے کیا کہتے ہیں ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. ایک بھی اگر معتکف اپنی بستی میں، آبادی میں، محلے میں ہو گیا تو ایک معتکف کی یہ برکت ہے کہ سارے جو بستی میں مسلمان بستے ہیں ان سب کا بوجھ، ان سب کی ذمہ داری اتر جاتی ہے، ان سب سے جو بوجھ اتر جاتا ہے. تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ گاؤں والوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ اگر کوئی معتکف اعتکاف کرتا ہے تو اس کی ساری جو بستی میں مسلمان ہوتے ہیں ان سب کے گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے. اتنی بات تو سن رکھی تھی. تو ایک آدمی اعتکاف کرنے کے لیے گیا تو لوگ کہنے لگے کہ تو کیا کرنے جا رہا؟ تو کہنے کہ میں اعتکاف کرنے جا رہا ہوں. کہ اعتکاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ سارے بستی کے جو مسلمان ہوتے ہیں ان سب کا بوجھ اتر جاتا ہے. جب ان سے اترے گا تو جائے گا کہاں؟ تو اپنے سر پہ لے لے گا. تو اس لیے کہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے پہلے جملے کا تو مطلب سمجھا تھا لیکن دوسرے جملے کا مطلب نہیں سمجھا. تو اعتکاف کا ذمہ داری اور جو بوجھ ہے، جو مسئولیت ہے، وہ سارے بستی والوں سے اتر تو جاتی ہے لیکن اس کے سر پہ نہیں جاتی، اس کے سر پہ ہرگز نہیں جاتی. اس لیے معتکف کی جو ہے بڑی ذمہ داریاں ہیں. معتکف اپنے اعتکاف کو صحیح گزارے، اپنے لمحات کی قدر کرے، قدردانی کرے. اللہ نے اس کو ایک موقع دیا ہے تو لا یعنی سے اور دوسری چیزوں سے اپنے اعتکاف کے اندر خلل اندازی کی جو ہے کوشش نہ کرے، کیونکہ ایک بہترین موقع اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اپنے لیے، تمام امت کے لیے دعا میں، ذکر میں، فکر میں مشغول رہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ یاد دلانی تھی. اور اعتکاف کی مشروعیت جو ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی تاکہ لیلۃ القدر کی تلاش میں امت کو مشغول رکھا جائے. تو ابھی بھی جتنی راتیں باقی ہیں، راتیں جو باقی ہیں ان کی بھی قدر کریں، اور جو جفت راتیں باقی ہیں ان کی بھی قدر کریں، بلکہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی جو باقی ہے اس کی جو قدردانی کریں، اور خصوصاً جو راتیں ہیں ان کا تو خاص اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور بات آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر لوگ جو رمضان کا آخر جمعہ ہوتا ہے اس کو الوداع، جمعۃ الوداع کہتے ہیں، جمعۃ الوداع کا لقب دیتے ہیں. یہ جمعۃ الوداع نام کی اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کے اوقات کی ناقدری کی وجہ سے، عبادات کے اندر بے اہتمامی کی وجہ سے، کمی اور کوتاہی کی وجہ سے انسان کو رمضان کی جو مکمل قدردانی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کا اہتمام نہیں ہوا، تو رمضان کے جانے پر اس کو حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے. جیسے کہ ایک مہمان ہمارے پاس آ جائے اور ایک مہینے کے قریب جو ہے رہ کر کے جو واپس ہو جائے تو اس کی واپسی کے موقع پر جو ہے انسان کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں اور اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں. یہ ایک مہینے کی صحبت اس کے دل پر جو ایک قسم کا، یہ جدائی اس کی جو ہے ایک قسم کا بوجھ بن جاتی ہے. اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ جب رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کی ناقدری پر بندے مومن کو رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ ہاں افسوس میں نے اس کی جو مکمل قدردانی نہیں کی. تو اس حد تک تو صحیح ہے کہ جو ہے انسان، ہر مسلمان اپنے اندر اس بات کو لے اور جذبات کو جو ہے اپنے جذبات کو جگائے کہ میں نے ناقدری کی، جو بھی موجودہ وقت ہے اس کی قدردانی کروں. لیکن اس کے برعکس
یہ رسمی طور پر جو ہے جمعۃ الوداع میں مخصوص قسم کا خطبہ پڑھنا یہ جو ہے کہیں شریعت میں ثابت نہیں ہے. اگر جمعۃ الوداع ہوتا تو جمعۃ المرحبہ بھی ہوتا، ویلکم رمضان کا، اس کا بھی جو ہے خطبہ پڑھا جاتا. جب جمعۃ المرحبہ نہیں ہے تو جمعۃ الوداع بھی نہیں ہے. اور ایک اہم بات میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ لیلۃ الجائزہ، عید رمضان میں جو عید کی رات ہوتی ہے وہ انعام والی رات ہے. وہ مہینے بھر کی جو مزدوری اور جو سیلری ہوتی ہے وہ اس کے دیے جانے کا وقت ہے. عام طور پر عید کی رات جو ہے یہ ہماری جو ہے فضول اور لایانی چیزوں کی نظر ہو جاتی ہے، شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے. جس طرح ہم شب قدر کی قدر کرتے ہیں، فضیلت اس کی جو ہے برکتیں رحمتیں مسلمہ ہیں، اسی طرح لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات کی بھی جو ہے رحمتیں بخششیں برکتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اس میں بھی جہاں تک ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو جاگ کر گزارنے کی، اللہ سے مانگ کر گزارنے کی، رحمت اور مغفرت اور برکت حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. اور آخر مرحلے پر میں ایک اور بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ صدقۃ الفطر یہ بھی مسلمان کے ذمہ واجب ہے. اپنی طرف سے بھی واجب ہے اور اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے. اس کا بھی جو ہے خاص طور پر اہتمام کریں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا تو ہمارے پر صدقہ فطر کہاں سے آ گیا. یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے، ایسی بات نہیں. روزے رکھا ہو تب بھی صدقہ فطر واجب ہے، روزہ رکھا ہو تب بھی صدقہ فطر واجب ہے. تو صدقہ فطر کو جو ہے عید الفطر سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے غریب اور غربا جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.